اسلامی معاشرے میں مساجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلم معاشرے کی بنیاد رکھی گئی، وہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر کہلانے والی اور اپنے لیے عبادت کا مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ ہجرت کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے جس مقام پر قیام فرمایا، سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی گئی، جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ دنیا میں مسلمان حکمرانوں نے اپنے دور حکمرانی میں بڑی عظیم الشان اور تاریخی مساجد تعمیر کی ہیں۔ 1526 عیسوی میں جب بر صغیر میں پہلے مغل حکمران ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی داغ بیل ڈالی تو اپنے کمانڈر میر باقی کو ایک عظیم الشان مسجد بنانے کا حکم دیا۔ میر باقی نے 1528 میں اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایودھیا کے مقام پر عظیم الشان تاریخی بابری مسجد کی تعمیر مکمل کی، جو کہ مغلیہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ تھی۔ بابری مسجد اپنی تعمیر 1528 سے لے کر 1853 تک مسلمانوں کی بلا شرکت غیر اور غیر متنازع مذہبی عبادت گاہ رہی ہے، لیکن 1853 میں یہ دیکھتے ہوئے چونکہ مغلیہ سلطنت کمزور پڑنا شروع ہو گئی ہے تو کچھ متعصب ہندو انتہا پسندوں نے یہ شرانگیز اور مذہبی منافرت پر مبنی فتنہ کھڑا کر دیا کہ بابری مسجد بقول ان کے ہمارے دیوتا رام کی جائے پیدائش پر قائم مندر کو گرا کر تعمیر کی گئی ہے، جو کہ ایک سراسر بے بنیاد اور غیر حقیقی دعویٰ تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، مسجد کی تعمیر 1528 سے لے کر تقریباً 350 سال تک ایسا کوئی دعویٰ تو منظر عام پر نہیں آیا۔ 1859 میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد برطانوی سامراج نے ہندوؤں کے اس نفرت انگیز اور اشتعال انگیز دعوے کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے مسجد کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی مسلمان مسجد کے اندرونی حصے میں اپنی عبادت کریں اور ہندو باہری حصے میں پوجا کریں۔ 1947 میں قیام پاکستان کے فوراً بعد مسلمانوں کی لاکھوں کی تعداد میں بھارت سے پاکستان ہجرت کے بعد مسلمان جو کہ پہلے ہی اقلیت میں تھے، وہ اب کمزور اقلیت میں تبدیل ہو گئے، جس کا بھارتی حکومت نے فائدہ اٹھایا اور صرف 2 سال کے قلیل عرصے میں تمام مذہبی عقائد کی توہین اور مذہبی رواداری اور اصولوں کو پامال کرتے ہوئے 1949 میں ایک انتہا پسندانہ اقدام کرتے ہوئے اس جگہ کو متنازع قرار دے دیا اور وہاں نماز کی ادائیگی پر پابندی لگا دی۔ 1984 میں تاریخی بابری مسجد کے انہدام کے لیے انتہا پسند اور متعصب ہندو گروپوں پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی تاکہ باقاعدہ مہم چلائی جا سکے، اور اس کی قیادت ہندو انتہا پسند سوچ رکھنے والے لال کشن اڈوانی کو سونپ دی گئی۔ کیونکہ یہ جو رتھ ہے، لوک رتھ ہے، جنتا کا رتھ ہے، جو سومناتھ سے چلا ہے اور جس نے من میں سنکلپ کیا ہوا ہے کہ 30 اکتوبر کو وہاں پر پہنچ کر کے کار سیوا کریں گے اور مندر وہیں بنائیں گے، اس کو کون روکے گا؟ اس کمیٹی میں شدت پسند ہندو تنظیم، وشو ہندو پریشد اور RSS جیسی بدنام زمانہ تنظیمیں بھی شامل تھیں۔ اس مہم نے انتہائی درجے کا فتنہ اور فساد پیدا کر دیا۔ 1990 میں LK اڈوانی نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کا مطالبہ کر دیا، اور یوں 6 دسمبر 1992 میں لاکھوں انتہا پسند ہندوؤں نے بابری مسجد پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کی اس تاریخی عبادت گاہ اور عظیم ورثے کو شہید کر دیا۔ اس وقت بھارت کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ تھے، جو کہ بقول ایک کانگریسی لیڈر مانی شنکر ایّر کے ہندوستان کے پہلے انتہا پسند وزیر اعظم تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ بھارت ایک سیکولر نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک ہندو ریاست ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد BJP، RSS اور وشو ہندو پریشد جیسی منافرت سے بھری اور سفاک ہندو تنظیموں نے مسلم کش فسادات کی وہ آگ بھڑکائی جس میں تقریباً 3000 مسلمانوں کو مذہب کے نام پر سفاکیت کی بھیٹ چڑھا دیا گیا، اور ان کی املاک کو نذر آتش کر کے مسلمانوں کو معاشی طور پر بھی مفلوج کر دیا گیا، اور بھارتی حکمران ہندو بلوائیوں کے سامنے خاموش تماشائی بنے رہے۔ اس سارے فتنے کے پس پردہ انتہا پسند اور مذہبی منافرت سے بھرے ہندو رہنما اور خود وزیر اعظم تھے، جو ہندوتوا کے نام پر آگ کی ہولی کھیل رہے تھے۔ 2003 میں ایک خود ساختہ آثار قدیمہ کا سروے کروا کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بابری مسجد واقعی رام مندر کو گرا کر بنائی گئی تھی۔ اس سروے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ اگر عالمی سطح پر کسی غیر جانبدار تنظیم سے یہ سروے کروایا جاتا تو شاید اس کی رپورٹ مختلف ہوتی، اور بابری مسجد کی تعمیر کے 475 سال بعد اس رپورٹ کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے، سوائے اس کے
یہ ایک انتہائی درجے کی مذہبی منافرت اور اقلیتوں کے خلاف ایک جارحانہ قدم تھا۔ بھارت میں موجود مسلمانوں نے بابری مسجد کے تحفظ کے لیے آئین اور قانون کے تمام دروازے کھٹکھٹائے اور 27 سال الہ آباد ہائی کورٹ سے لے کر بھارتی سپریم کورٹ تک قانونی جنگ لڑی اور اپنے مذہبی حق اور عبادت گاہ کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ لیکن بھارتی سپریم کورٹ نے نومبر 2019 میں آئین، قانون اور مذہبی رواداری کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اپنی تاریخ کا متنازع ترین فیصلہ دیا، جس میں اس نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور نریندر مودی کی سربراہی میں قائم بی جے پی کی متعصبانہ حکومت کو صرف ایک آئینی ڈھال کی ضرورت تھی جو سپریم کورٹ کے اس غیر مقبول فیصلے سے ان کو حاصل ہو گئی، اور نریندر مودی نے 1 سال کے اندر ہی ایک کثیر رقم مندر کی تعمیر کے لیے مختص کرتے ہوئے رام مندر کے قیام کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سال 2024 کے جنوری میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے عجلت سے کام لیتے ہوئے رام مندر کا افتتاح بھی کر دیا اور اس مندر کو تیار کرنے کا سہرا اپنے سر لے کر اپنی انتخابی مہم چلائی تاکہ ہندو انتہا پسندوں کی مکمل اور بھرپور حمایت حاصل کی جا سکے اور انتخابی نتائج اپنے حق میں کیے جا سکیں۔ اور اب تو یہ مذہبی منافرت اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ روزنامہ دی گارڈین کے مطابق ہندو اکثریت مسلمانوں کے 3600 مزید مذہبی مقامات کو بھی یہ کہہ کر مسمار کرنے کے در پہ ہے کہ یہ مقامات ان کے دیوتاؤں سے منسلک ہیں۔ ہندو مذہبی منافرت کا پرچار کرنے والے کے یہ بے بنیاد عقائد سب سے بڑی خود ساختہ جمہوریت کہلانے والے بھارت کے نام پر بدنما داغ ہیں اور ان کے مکروہ عزائم کے عکاس ہیں۔